اور سامعین، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق اپنی کتاب مکافات عمل میں لکھتے ہیں کہ ملک شمیم کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ میرے کلاس فیلو ملک فرقان کے والد تھے۔ وجیح و شکیل، گورے چٹے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، خوش اخلاق اور خوش گفتار، مگر دیانت، اصول یا ضابطہ نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ قیام پاکستان کے وقت انہوں نے اپنے قصبے میں ہندوؤں کا سامان خوب لوٹا اور اپنا گھر بھر لیا۔ شاید اسی مال حرام کا یہ وبال پڑا کہ وہ بدکاری کے راستے پر گامزن ہو گئے، اور پھر اتنے جرری ہوئے کہ مذکر و مؤنث کی ان کے نزدیک کوئی تمیز نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی شدید ترین پکڑ میں آ گئے۔ 1963 میں ان کی بیگم فوت ہو گئی اور وہ تقریباً 40 سال کی عمر ہی میں رنڈوے ہو گئے۔ شمیم صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ فرقان سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹا برہان بہت نیک اور پارسا تھا اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گیا۔ شمیم صاحب اسے ہمہ وقت سان پر چڑھائے رکھتے اور اسے تانا دیتے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی مولوی نہیں بنا، تم نے اس کم عمری میں داڑھی رکھ کر مجھے میرے دوستوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے۔ سب سے چھوٹا نعمان تھا، باپ کی طرح دراز قد اور بہت خوبصورت۔ اسے انٹرمیڈیٹ کے بعد فوج میں کمیشن مل گیا اور وہ 2nd لیفٹیننٹ بن گیا۔ مگر اولاد کے حوالے سے شمیم صاحب اپنے اعمال کی طرح بہت بد نصیب ثابت ہوئے، اور ان کا لائق فائق لیفٹیننٹ بیٹا نعمان ٹرین کی لپیٹ میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ برہان بھی عین بھرپور جوانی میں موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اسے ہیضہ ہوا اور وہ جابر نہ ہو سکا۔ فرقان نے PIA میں ملازمت کر لی۔ بعد میں وہ کینیڈا چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ملک شمیم کی 1 ہی بیٹی تھی، اس کی انہوں نے اپنے رشتہ داروں ہی میں شادی کی۔ اس کی 1 بچی ہوئی، لیکن 1.5-2 سال کے بعد ہی اسے طلاق ہو گئی اور وہ اپنے باپ کے گھر میں آ گئی۔ شمیم صاحب ادھیڑ عمر ہی میں متعدد امراض میں مبتلا ہو گئے، بے خوابی، بلڈ پریشر اور معدے کی خرابی۔ جب یہاں کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو فرقان انہیں کینیڈا لے گیا، اور وہ وہیں تقریباً 60 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اس طرح باپ کی بد عملی نے پورے گھرانے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کاش کہ کوئی عبرت حاصل کرے۔